اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیدی کی وراثت کا بیان۔ اب قیدی کی وراثت کا بیان اور اس سے متعلقہ حقوق کے بارے میں بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ اس طرح سے اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا جس طرح کہ کوئی آزاد انسان، کہ اس کا حق ایک شخص قیدی ہے۔ اسلام نے اس کے بارے میں کیا کہا، اس کو ترکہ دلانے کے بارے میں کیا کہا، اگر وہ کوئی چیز چھوڑ جاتا ہے یا اس کی موجود ہے تو اس کے باقی لوگوں تک کس طرح سے پہنچائی جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں بھی اسلام نے ان کے متعلق بھی تمام چیزیں اور حدود اور قیود جو ہیں ان کا بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ شرعی قاضی قیدی کو ترکہ دلاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ تو اور زیادہ محتاج ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ قیدی کی وصیت اور اس کی آزادی اور جو کچھ وہ اپنے مال میں تصرف کرتا ہے وہ نافذ ہوگی جب تک وہ اپنے دین سے نہیں پھرتا، کیونکہ وہ مال اسی کا مال رہتا ہے اور وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ اب جو قیدی ہوتا ہے اس کا معاملہ ریاست کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیچھے جو اس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے ترکہ کی تقسیم یا کچھ بھی جو بھی چیزیں موجود ہیں، ریاست جو ہے ان چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اس لحاظ سے اس سے جڑے جو بھی شرعی و انسانی حقوق ہیں ان کو آسان طریقے سے انجام دینے کا کام بھی ریاست کا ہے۔ تو اسی لیے اس کے بارے میں اسی طریقے سے بیان کیا گیا جس طرح سے باقی حدود و قیود کا ذکر ہے کہ قیدی کی وراثت کی تقسیم، اس کے پھر وصیت کی کیا اہمیت ہوگی، ایک قیدی کا آزاد ہو جانا، اور پھر اگر اس کا کوئی مال موجود ہے ٹھیک ہے تو اس تک اس کے لوگوں تک اس مال کا پہنچنا اور باقی تمام چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ ان تمام چیزوں کو لے کر صحیح معاملہ برتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔